السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال صلوا کما رأیتمونی وصلی۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ صحیح البخاری و مسلم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ نماز کے تعلق سے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا، آج انشاءاللہ اس کا خلاصہ کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ تمام حاضرین یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ درسوں میں ذکر کے تعلق سے ٹاپک شروع ہوا تھا، لیکن وہ میں ہولڈ پہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ ذکر کا بیان آگے کے درسوں میں انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ لیکن پہلا مسئلہ آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ نماز کے مسائلوں میں سے ایک یہ مسئلہ آتا ہے، جیسا کہ نماز کے کئی مسئلے مسائل ہیں، وضو کے بھی مسئلے مسائل ہے اور غسل کے بھی مسئلے مسائل ہے، نماز کے پورے ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ادا کرے، امت مسلمہ کیسا کرنا تھا، کیا کیا یعنی غلطیاں ہو رہے ہیں، آج انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا۔ معزز سامعین کرام، میرا عزیز دوست ساتھیوں، دعائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے، فرما برداری کرے، یحببکم اللہ، تو تبھی اللہ جا کے ان سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، ہماری زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل آتے ہیں، جیسا کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اگر ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا تو ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آئیے، جیسا کہ عبادتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، فرما برداری کرنے کا اللہ نے جگہ جگہ پر حکم دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کی تلاوت کی، صلوا کما رأیتمونی وصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تم اسی طریقے سے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متوجہ ہوئے اور ہو کر یہ فرمانے لگے کہ نماز اسی طریقے سے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت باقی نہیں ہے، مگر سیرت تو باقی ہے، دلائل موجود ہیں قرآن کی شکل میں، احادیثوں کی شکل میں۔ تو ہم امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ دلائلوں کے ساتھ تحقیق کریں، اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں۔ جیسا کہ سب سے برننگ ایشو بول سکتے ہیں ہم، دنیا میں اکثریت تعداد بالکل اس کے اپوزٹ جاتی ہے، اور یہ نماز کی قبول ہونے میں یا قبول نہیں ہونے میں، یعنی اللہ کی بارگاہ الہی میں یہ قبول ہوگا عمل، یہ نماز، یا ریجیکٹ ہوگی، یہ مسئلہ یہاں پر بہت کرٹیکل ہے، جو امت مسلمہ یعنی بالکل مس گائیڈ ہو کر اور بلائنڈ بلیف کر کے علماء اکرام کو جیسا کہ تقلید کر کے، یہاں تک کہ کئی ایسے حضرات ہیں ان لوگوں کی زندگی بیت گئی، جوانی، بچپنا، بڑھاپا، جوانی، یہاں تک کہ 60-70 سال گزر گئے، پہلی صف کے مصلی تھے، لیکن نماز کیسی تھی ان کی، اللہ کی بارگاہ الہی میں قبول ہوئی نہیں ہوئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق وہ دیکھنا ضروری ہے۔ آئیے جو بھی ہمارے سے غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اللہ مجھے نیک ہدایت دے۔ اب دلائل آنے کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے، نماز کا طریقہ صحیح نہیں سدھاریں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اگر ہم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ لام کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، لا کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی جو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کیا ہو۔ آئیے میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری والیوم 1 حدیث نمبر 723 کی 3 رکھا ہوں ریفرنس۔ یہ ریفرنس آپ عربی ٹو انگلش ٹرانسلیشن کا یہ ریفرنس ہے۔ اگر آپ اردو میں اگر کمپلیٹ دیکھنا چاہیں تو وہ ریفرنس الگ ہو جائے گا، بٹ اتنا ہے کہ آپ دا بک آف صلاح، کیریکٹرسٹکس آف صلاح کا چیپٹر پڑھیے، اس کے اندر باب سورہ فاتحہ کا چیپٹر پڑھیے، اس کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، بھلے ہی آپ کون سے بھی لینگویج میں یہ پڑھ رہے ہو۔ آئیے میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، اکثریت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ جب امام کے پیچھے ہو تو آپ صرف اللہ اکبر بول کے ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہاتھ باندھ لیا کرو، اور باقی کا جو بھی ہے وہ امام کر دیں گے قرات۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جو سیدھا طریقہ ہے، سیدھا راستہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، بٹ اکثریت اس کے اندر ملوث ہے کہ بلائنڈ بلیف، تقلید جس کو کہتے ہیں، نہیں بھائی ہمارے امام یہ فرمائے، ہمارے بزرگ یہ فرمائے، انہوں 18 سال 12 سال 15 سال 8 سال امام بنے، مفتی بنے، بڑے مدرسے کے فارغ ہیں، انہوں بولے نہیں پڑھنا ہے، بٹ یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور یہ کمپلیٹ حدیث ہے، یہ کمپلیٹ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا ہو۔ یہ ایک دلائل ہے۔ اور دوسرا دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی، فجر کی نماز، اور آواز سے قرات کی تو ساتھ میں پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی قرات کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھنے لگے، اے میرے پیارے صحابہ، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں، میرے ساتھ ساتھ کون قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا میں بول کے فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھ سے قرآن چھین لے رہا ہو، تو تم امام کے پیچھے جب ہو تو تم کچھ نہ پڑھو۔ یہ حدیث ابھی اور مکمل باقی ہے، سنیے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول، اور یہ کئی لوگ اتنی حدیث بول کے ختم کر دیتے، آگے کنٹینیوشن حدیث یہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جب ہم امام کے پیچھے بھی ہیں تو کیا ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں؟ تو ہم نہ پڑھے، پوچھتے صحابہ اکرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو، جو قرات یعنی جو ضم سورہ پڑھا جاتا ہے وہ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ یہ حدیث دوسری ہے۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، بہت سارے حدیثوں کی کتابوں میں، دا بک آف صلاح میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے تعلق سے، جو کوئی شخص سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھتا ہو، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اب یہ آپ امام کے پیچھے ہو، یا تنہائی میں نماز پڑھو، یا سنت پڑھو، یا وطر پڑھو، یا واجب الوطر پڑھو، یا فرض پڑھو، یا جنازے کی نماز پڑھو، یا عید کی نماز پڑھو، لفظ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ ابھی اور فقہی مسائل ہے۔
اور اگر کوئی لیٹ جوائن ہوئے یا رکوع میں مل گئے تو اس کا کیا ہے مسئلہ، انشاءاللہ آگے درس میں بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے مطابق طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔